کلپ نمبر 1027۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ شعراء کی آیت نمبر 198 سے 200 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ ترجمہ: اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے پھر وہ ان کے سامنے قرآن پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے، یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم ایک فصیح، بلیغ اور عربی نبی پر اتارا جس کی فصاحت سب اہل عرب مانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم عاجز کر دینے والا کلام ہے اور اس کی مثل ایک صورت بنانے سے بھی پوری دنیا عاجز ہے۔ علاوہ بری اہل کتاب کے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن پاک کے نزول سے پہلے اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت ان کی کتابوں میں انہیں مل چکی ہے۔ اس سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ کتاب اس کی نازل فرمائی ہوئی ہے، اور کفار جو طرح طرح کی بےہودہ باتیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی حیران ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات کہیں، اس لیے کبھی اس کو پہلوں کی داستانیں کہتے ہیں، کبھی شعر، کبھی جادو، اور کبھی یہ کہ معاذ اللہ اس کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی غلط نسبت کر دی ہے۔ اس طرح کے بےہودہ اعتراض عناد رکھنے والا ہر حال میں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ قرآن کسی غیر عربی شخص پر نازل کیا جاتا جو عربی کی مہارت نہ رکھتا اور اس کے باوجود ایسا عاجز کر دینے والا قرآن پڑھ کر سناتا جب بھی لوگ اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر و انکار کیا، کیونکہ ان کے کفر و انکار کا باعث عناد ہے، حق بات قبول کرنے میں ایک رکاوٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ عناد حق بات کو قبول کرنے کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ جس شخص کے دل میں کسی کے بارے میں عناد بھرا ہوا ہو وہ اس کے اعتراضات کے جتنے بھی تسلی بخش جوابات دے لے اور حق بات پر جتنے بھی ایک سے ایک دلائل پیش کر دے، عناد رکھنے والے کے حق میں سب بے سود ہوتے ہیں، اور عناد رکھنے والا ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی ان کی وجہ سے حق بات کو قبول کرتا ہے۔ یہی چیز ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ جس شخص کے بارے میں دشمنی دل میں بیٹھ جائے تو اس پر طرح طرح کے بےہودہ اعتراضات شروع کر دیے جاتے ہیں، اور وہ اپنی صداقت و صفائی پر جتنے چاہے دلائل پیش کرے اسے ماننے پر تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ کذالک، یوں ہی، یعنی ہم نے اسی طرح ان کافروں کے دلوں میں اس قرآن کے چھٹلانے کو داخل کر دیا ہے جن کا کفر اختیار کرنا اور اس پر مصر رہنا ہمارے علم میں ہے، تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے کسی حال میں وہ کفر سے پلٹنے والے نہیں۔